السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سابق ڈی جی ISI فیض حمید ان کے حوالے سے گزشتہ روز آفیشلی ISPR نے یہ کنفرم کیا کہ ان کو فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے اب باضابطہ طور کے اوپر ان کا کورٹ مارشل کرنے کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا. ایک سوال بہت اہم ہے جو ISPR کی آفیشیل پریس ریلیز کی جانب سے جو جاری کی گئی ہے، اس کو دو حصے ہیں. ایک حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، لیکن جو دوسرا پورشن ہے اس پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی فیض حمید صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد کے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہیں، اور یہ اسٹیبلش ہوتا ہے، کچھ شواہد بھی موجود ہیں. اس ٹاپک پہ ایگزیکٹلی بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ایسے شواہد ہیں. اس حوالے سے ہمارے سینئر صحافی دوست جناب حماد حسن صاحب کے پاس بڑی بڑی خبریں بھی ہیں، تو ان سے ڈسکس کریں گے. ایک تو حماد حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیں کہ یہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، پہلے تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، خلاف توقع ہے، یا آپ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی اقدام احتساب کے حوالے سے فوج اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں جہانزیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری سیاسی منظرنامے میں یا فوجی عسکری منظرنامے میں DGI کو اتنی زیادہ طاقت دی گئی ہے کہ بار بار یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. ہم تاریخ میں جھانکتے ہیں تو جنرل اختر عبد الرحمن کے حوالے سے اربوں کی دولت کی کہانیاں سامنے آئیں. پھر جنرل حمید گل IGI کی تشکیل، اور پھر بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ سے باقاعدہ شکایت کی اور ان کو یہاں سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنایا گیا تھا. پھر جنرل رضوان کے حوالے سے، اور پھر اس وقت کے چیف جنرل باجوہ نے ان کو ہٹایا تھا. پھر ظہیر الاسلام، شجاع پاشا، اور یہ سلسلہ کیانی اور پھر فیض حمید تک آ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس طاقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کو واچ نہیں کیا جاتا، اس کو بھی واچ کیا جاتا ہے. اور یہ جو بار بار واقعات ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے. اچھا، جنرل فیض حمید کے پاس جب یہ طاقت آئی تو اس نے اس طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، یعنی اس نے بہت معاملات کو وائلیشن کی. لیکن یہ جو ہم اسپیسیفک اس پر آتے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ، اس لفظ پر آتے ہیں، وہاں پر دیکھیں جب ایز اے DGI کوئی جنرل سرو کرتا ہے تو اس کے ذاتی روابط بہت بڑھتے ہیں. یعنی جنرل حمید گل کے دور میں افغان جہاد پیک پر تھا، اور پھر جنرل حمید گل کے اتنے اثر و رسوخ تھے افغان لیڈرز پر کہ جب ان سے کوئی بات ریاست کرنا چاہتی تھی تو جنرل حمید گل کو آگے کر دیتے. پھر بعد میں انہوں نے مذہبی جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا اور دفاع پاکستان کونسل بھی تشکیل دیا. جنرل فیض حمید کے بارے میں کچھ شواہد ایسے ہیں کہ اس کے روابط کچھ بیرونی لوگوں سے تھے اور بندے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. ان روابط کو وہ لے کر ریٹائرمنٹ کے بعد آگے لے کر چلے، اور پھر تسلسل کے ساتھ واقعات ہونے لگے. کمشنر پنڈی، خط، بہت سارے معاملات ہیں نا. کمشنر پنڈی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو اس کو انفلوئنس کیا گیا نا. ظاہر ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دیکھیں، جب وہ چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک کمشنر تو اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کرے، یا کوئی ریٹائرڈ جرنیل اتنا انفلوئنشیل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کمشنر سے کہے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے. لیکن وہ جو نیٹ ورک کی بات میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایک نیٹ ورک پاکستان سے باہر بھی، تو اس نیٹ ورک کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، وہ ڈپلومیٹک بھی ہوتے ہیں، وہ فائنینشیل بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ اور حوالے بھی ہوتے ہیں. تو وہی حوالہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا اور لوگ سمجھتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ دو حصوں میں منقسم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر راول پنڈی نے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پریس کانفرنس کی تھی،
اس کے پیچھے بھی فیض حمید کا ہاتھ تھا؟ اب اس کو تو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے ہم. ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ تو تھا نا, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ہاتھ تو تھا. تو پھر وہ ہاتھ کس کا تھا؟ ہم معروضی حقائق اور سامنے کے شواہد کو مد نظر رکھ کر بات کریں تو پھر ہمیں ایک نیٹ ورک دکھائی دیتا ہے, غیر محسوس اندیکھا سا نیٹ ورک دکھائی دیتا ہے. اس نیٹ ورک کو آخر چلا کون رہا تھا؟ لیکن کچھ اور معاملات بھی بعد میں آئے, بلکہ میں نے گو کہ ایک ٹویٹ کیا ہے, لیکن میں یہاں پہ بریک کروں ایک خبر کو کہ اڈیالہ جیل پر حملے کا بھی کوئی منصوبہ تھا. اچھا, اور یہ منصوبہ اب نہیں بنا تھا. یہ منصوبہ اس وقت بنا تھا جب عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا تھا ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا. تو اس وقت سے یہ منصوبہ زیر غور تھا, اور اس منصوبے کے آرکیٹیکٹ کوئی اور تھے. یعنی اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے جو طریقہ کار وضع کرنا تھا وہ کسی اور نے کرنا تھا, اور پھر یہ چیزیں واچ کی جا رہی تھی تسلسل کے ساتھ. ابھی 4-5 دن پہلے ثوابی جلسے میں علی امین گنڈاپور نے اس طرح کی ایک دھمکی دی تھی. تو اس دھمکی کو اور اس سارے منصوبے کو, اس پلاننگ کو آپ جب ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو تمام معاملات سمجھ آنے لگتے ہیں. تو صرف ٹاپ سٹی معاملہ نہیں ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ہمارے صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو جو کریٹ کرنے والے معمار ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نام ہے. وہ دیکھیں, رؤوف حسن کو جب پکڑا گیا تھا تو اس نے کچھ انکشافات کیے تھے, اور پھر تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھی. پھر یہاں سے رضوان نامی ایک لڑکے کو اٹھایا گیا جو لوکل پاکستان کے اندر پھیلاتا تھا, اور اس کے انفلوئنس کا اندازہ اس سے لگائے کہ مجھے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو پہلے ان کو اعظم سواتی کا میسج آیا اور پھر عمر ایوب کا میسج آیا کہ ہمارے یہ ٹویٹ کر دینا. یعنی ان کا ٹویٹر ہینڈل جو تھا وہ اسی کے پاس تھا. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ تمام معاملات چلائے جا رہے تھے. رضوان اٹھایا گیا, پھر وہ صبغت اللہ ورک تھا غالباً, کچھ اور لوگ اٹھائے گئے, پھر وہ سلسلہ جاتے جاتے احمد وکاس کیا نام تھا, جنجوا, احمد وکاس جنجوا, اس تک پہنچا جو انٹرنیشنل نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ تھا. تو یہ معاملات کچھ اتنے سادہ نہیں ہیں جو بظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کچھ روابط, پھر یہاں پر ہوتے تسلسل کے ساتھ اچانک چونکا دینے والے واقعات. تو اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک کی شہادتیں بہرحال موجود ہیں. اور ویسے بھی وہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز وہ جو بولتے ہیں نا, واقعاتی شہادتیں, تو واقعات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں صحافت میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ آپ واقعاتی شہادتوں کو پہلے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے ثبوت اور ایویڈنسز ڈھونڈیں. تو واقعاتی شہادتوں کو جب ہم ایک خاص تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں کہ آخر اسٹیٹ کے خلاف یہ کارروائیاں جب ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقتیں اس کے عقب میں تھی. اور اب کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہے, گو کہ پورا منظرنامہ کلیئر نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جب واقعاتی شہادتوں کو ہم دیکھتے ہیں یا کچھ جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے آنے لگی. ہمارے صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ سلسلہ صرف فیض حمید صاحب تک ہی رکے گا یا یہ آگے بڑھے گا, اور آپ کے خیال میں اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اور کون کون آ سکتا ہے؟ دیکھیں جان زیب, آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی جذباتی بات نہیں کرتا, مبنی بر حقائق کوشش کرتا ہوں کہ وہی بات کروں. دیکھیں بہت سے دوست کل سے کہہ رہے ہیں فلاں کو گرفتار کیا جائے, فلاں, کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے, کسی کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. فی الحال ریاست فیض حمید کی گرفتاری کا بوجھ اٹھا لے تو یہ بھی کافی ہے. یعنی ظاہر ہے وہ 2 کور کو کمانڈ کر چکا ہے, وہ ISI کا DG رہ چکا ہے, اور اس کے بارے میں فوجی ترجمان بیان دیتا ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے. اور پھر بھی اس بیان کے اندر ایک احتیاط موجود ہے کہ
पोस्ट रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने जो कुछ किया तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर भी नहीं ली जा रही है। और रिटायरमेंट के बाद के मामलात गो कि उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त टॉप सिटी के मालिक कंवर मुईज़ खान ने दी थी वो उस वक्त की है जब वो यूनिफॉर्म में थे। लेकिन बहरहाल इसको तो ये एक इतना बड़ा फ़ैसला है कि वो जो हमारी एक कंटिन्यूएशन थी, हमारा एक जो तसलसल था इस्टब्लिशमेंट का, और फिर ये बात तसलसल के साथ कही जा रही थी कि भाई उधर से तो किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, सियासतदान तो रोज़ रोज़ जेलों में जाते हैं, मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने डिसमिस कर दिया, लेकिन उधर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कुछ करके दिखाया कि हमने ये किया। वो कि कर्नल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल पर भी कुछ लोग बरतरफ हुए थे, लेकिन उन्होंने एक अहम तरीन फौजी अफसर को हिरासत में लिया। अब आगे क्या होता है वो तो चलो फिर देखेंगे, लेकिन कम से कम उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया, एक्शन करके दिखाया, तो कम से कम एक तो वो अखलाकी बरतरी कदर उनको मिल गई। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई वो उधर तो नहीं होता, उधर उनके पास तो एक दलील तो उनके पास मौजूद है। अब फ़िलहाल रियासत इसी को और ख़ुसूसन अस्करी मंतके इसी बोझ को उठाने की कोशिश करेंगे कि ये मामूली बोझ नहीं है। तो मुझे नहीं दिखाई देता कि किसी और को गिरफ़्तार किया जाएगा, कोई और महाज खोल दिया जाएगा, किसी और पर हाथ डाला जाएगा। फ़िलहाल ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। 9 मई की तरफ भी बात जा सकती है? 9 मई की तरफ यकीनन जा सकती है। 9 मई के ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है कि एक रियासती नैरेटिव मौजूद है, स्टेट नैरेटिव तो मौजूद है उसमें, और अदालतों में केसेस भी हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो वो तो एक प्रोसीडिंग भी हो रही है। तो 9 मई कोई इतना नाशनासा वाक़या नहीं है। 9 मई जो कुछ हुआ है वो तो ऑलरेडी प्रोसेस में है, एक मामलात चल रहे हैं, तो इसको शायद 9 मई के साथ लिंक भी कर ले। लेकिन 9 मई के आर्किटेक्ट कौन थे, अगर ये बात सामने आई तो फिर ये बहुत चौंका देने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, आपने इनका तजिया सुना और बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो अब देखें इस मामले के ऊपर मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन सामने आती है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सियासी हिस्ट्री में, और क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या तहलका खेज़ वाक़यात होने जा रहे हैं, ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।